چاہے کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے، تمام کے لیے ایک چیز ہے کہ ظلم جو ہے وہ بری چیز ہے، ظلم سے روکنا چاہیے۔ تو انہوں نے تو ظلم سے روکا ہے، اگر پاکستان کے اندر بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ انڈیا کے اندر جو ہے پاکستان کی کل آبادی کی جو ہے کل آبادی کے تقریباً برابر جا کر مسلمان وہاں پر آباد ہیں۔ جتنی پاکستان کی کل آبادی ہے جس کے اندر مسلم غیر مسلم تمام آتے ہیں، وہاں پر بر صغیر کے دور سے چلتے آ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو اگر آسائشیں ہیں تو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وہاں پر فرقہ نہیں ہے، وہاں پر سب کا ایک ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان سے پوچھا جائے تو کون ہے، وہ یہ نہیں کہتے آئی ایم سنی، آئی ایم اہل حدیث، وہ یہ نہیں کہتے، وہ بلکہ وہاں پر یہ کہتے ہیں آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ ہمارا ہاتھ جب بھی دیکھتے ہیں ہمارا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ حافظ محمد کاشف قیوم۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ٹیچر ہوں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کانفلیکشنز۔ ویورز، پاکستانی مولانا جو ہے وہ کسی مندر میں جا کر ہندوؤں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے۔ اگر ہم ریلیجیس ایکسیپٹنس کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا میں ایکسیپٹنس کتنی ہے؟ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو کتنا ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں رہنے والے ہندوازم اور سکھوں کو جو یہاں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو کتنا ایکسیپٹ کیا جاتا ہے؟ اگر ایک ہوٹل میں پاکستانی، مسلمان اور سکھ اور ہندو اکٹھے بیٹھے ہوں تو وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں پاکستانی عوام کی کیا رائے ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ۔ دیکھیں، اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا نے یہ بات کی ہے تو وہ انہوں نے شرعی دائرے کے اندر رہ کر بات کی ہے، کیونکہ ہماری شریعت محمدی کا یہ اصول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی کے مذہب کو برا کہنا، یہاں تک کہ کسی کافر کو کافر بھی کہنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے اگر بات کی ہے تو انہوں نے تو اس لحاظ سے کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ظلم، چاہے کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے، تمام کے لیے ایک چیز ہے کہ ظلم جو ہے وہ بری چیز ہے، ظلم سے روکنا چاہیے۔ تو انہوں نے تو ظلم سے روکا ہے، اگر پاکستان کے اندر بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق انسان کو ظلم سے روکنے کے 3 ضربے ہوتے ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ زبان سے کہیں، اگر زبان سے آپ کی بات کا اثر نہیں کرتا تو پھر اس کو آپ اپنے ذرا روب اور دبدبے والے طریقے سے کہیں، اس کو اس طریقے سے کہیں کہ احساس ہو جائے۔ اگر وہ بھی نہیں باز ہوتا تو پھر آپ کو تیسرا حربہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، آپ اپنے ہاتھ کی جرأت سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، پھر بھی نہیں رکتا تو پھر آپ کے پاس آخری حربہ ہے کہ ہم دل سے اس کو برا کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے بولا کہ ظلم جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں، روکنا بنتا ہے شریعت کے مطابق، یا جو بھی حدیث آپ نے بتائی اس کے مطابق۔ لیکن وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنا کے وائرل کی تھی کہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں، نہ کہ ہمارے بارے میں سوچیں۔ وہ پہلے اپنے 4 صوبے سنبھالیں، اپنے پاکستان کو سنبھالیں، ہم یہاں پہ خوش ہیں۔ اگر ہم کشمیریوں کی بات کریں، جو ان کی انڈیا سائڈ پہ جو کشمیر ہے، وہ بھی انڈیا سائڈ پہ جانا پسند کرتے ہیں، نہ کہ پاکستان سائڈ پہ آنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے ان لوگوں کی، کیونکہ دیکھیں انڈیا کے اندر جو ہے پاکستان کی کل آبادی کے تقریباً برابر جا کر مسلمان وہاں پر آباد ہیں۔ جتنی پاکستان کی کل آبادی ہے جس کے اندر مسلم غیر مسلم تمام آتے ہیں، اتنی آبادی اگر وہاں پر اونلی جو ہے وہ مسلم ہے تو پھر اس کے بعد وہاں پر ایسے علامات ہیں، ایسے بزرگان دین ہیں کہ جو وہاں پر بر صغیر کے دور سے چلتے آ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو اگر آسائشیں ہیں تو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ آج اگر ہمارے بھی حالات ان لوگوں کی طرح کے ہیں کہ مساجد ہیں، ہم مساجد کے اوپر کیا کرتے ہیں، مساجد کے اندر ہمیں کھلے عام جو ہے دعوت تبلیغ دینے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی شادی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اتنا ڈھول ڈمکے کے ساتھ وہ بات کرتا ہے۔ کسی دوسرے مذہب کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر بات کریں تو کسی بھی مذہب کو جو ہے کھلے عام اپنے ہر چیز کرنے کی اجازت ہے، سوائے ایک شریعت اسلامی کے۔ ہمارے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں، جو اسلام کے نام پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں مساجد کے اندر، خطبہ نہیں اپنی مرضی سے پڑھ سکتے، کیوں کہ فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جواز بنا کر آئے دن مساجد کو بند کر دینا، آئے دن جو ہے کہہ لیں کہ ہمارے لیے مسجد کو ایک فتنے کا سبب بنا کے رکھ دینا، تو یہ کیا ہے؟ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں۔
اگر انہوں نے اس بات کو لے کر بات کی ہے تو وہ بالکل رائٹ پر ہیں, میں ان کو غلط نہیں کہوں گا, ہم غلط ہیں. کیونکہ اگر آج ہماری مساجد کے اندر یہ معاملات نہ ہوتے, ہمارے مذہب کے اندر یہاں پر جو اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی اگر سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھے تو اس کے اندر ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں دی گئی, کسی کو کسی پر کوئی رتبہ نہیں دیا گیا, چاہے وہ جیسا بھی ہے. آپ کسی کو برا نہ کہو, ہو سکتا ہے وہ تمہارے سے زیادہ افضل ہو. آقا علیہ السلام کا فرمان کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا فرمان ہے, اور جب ہم نے اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا اور ایک کو برا بھلا کہنے پہ تل گئے تو صاف ظاہر ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو برا تو نہیں کہتے. جیسے آج ہم جو ہے شیعہ سنی فلاں کتنے فرقے بنا کے بیٹھ گئے, وہاں پر فرقہ نہیں ہے, وہاں پر سب کا ایک ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ان سے پوچھا جائے تو کون ہے, وہ یہ نہیں کہتے آئی ایم سنی, آئی ایم اہل حدیث, وہ یہ نہیں کہتے, وہ بلکہ وہاں پر یہ کہتے ہیں آئی ایم مسلم, میں مسلمان ہوں. اور آج ہم جو ہے یہاں پر یہ بات کو اگر لے کر سوچ کر یہ بات کریں تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم لوگ مسلم کہلوانے کے لائق ہیں. ہم حدیث نبوی کے اندر جاتی ہے, کیا آتا ہے عالیۃ العلیٰ خیر من الید السفلی, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے. ہمارا ہاتھ جب بھی دیکھتے ہیں ہمارا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, تو ڈوب مرنے کا مقام نہیں مسلمان کے لیے. کیا وہ ہمارے طرح ہاتھ تو نہیں پھیلا کر کسی سے مانگتے؟ تو وہ زیادہ اس ہر طرح سے وہ جو بات جس مسلم نے یہ بات کی ہے, ویڈیو وائرل کی ہے, وہ بالکل رائٹ پر ہے. یہ مسلمانوں کو یہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمارا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, نیچے نہ ہو. جس دن ہمارا ہاتھ ان لوگوں کی طرح اوپر آ جائے گا اس دن مسلمان دنیا کے اندر کامیاب ہوگا. پھر ہمارے جتنے بھی فیسٹیول ہیں جیسا کہ عید آتی ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ, وہاں پہ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں, وہ مسلمس کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ایونٹس ان کے ساتھ آرگنائز کیے جاتے ہیں اور ہر ایونٹ میں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں صرف مسلمس کے ایونٹس کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اور جب جتنے یہاں پہ عیسائی کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے, سکھ ہے, وہ جہاں پہ جو رہ رہے ہیں ان کو اس طرح سے ان کے ایونٹس جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جس طرح کے ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں. دیکھیے جہاں پر بات آتی ہے فیسٹیول کی, اب یہ 25 دسمبر آ رہا ہے, عیسائی مذہب کا بڑا دن ہے, اس کو کون نہیں اس کے اوپر انکار کرتا ہے. 10 محرم ہے, اہل تشیع کھلے عام کتنا مناتے ہیں. یہ تو ہم نے اپنی چھٹیوں کا وہ بنایا ہوا ہے نا کہ اس ڈیٹ کو قائد اعظم ڈے ہے. کبھی یہ نہیں ہم نے سوچا کہ ان کا فیسٹیول ڈے, ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ڈے چھٹی کر دو. 10 محرم ہے, یہ ہمارے یہاں پہ شیعہ کمیونٹی ہے, ان کا ڈے چھٹی کر دو. کبھی ہم نے یہ تو سوچ کے چھٹی نہیں کی کہ یار یہ ہندو جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ رہائش پذیر ہیں, یہ ان کی خوشی کا سال بعد ایک دن آتا ہے, ہم ان کو انجوائے کرنا چاہیے. دیکھیں خوشی کی بات اگر کریں تو مسلم کو کون سی یہاں پر خوشی ملتی ہے؟ کسی بھی غیر مسلم کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر جب فیسٹیول آتا ہے, یعنی کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, وہاں پر ضرورت کی اشیاء کو سستا کیا جاتا ہے. وہاں پاکستان ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی فیسٹیول کا وقت آتا ہے سب سے پہلے چیزوں کے ریٹ اٹھائے جاتے ہیں. کیوں؟ کبھی آنے والا تہوار یہ ہے, اس سے پہلے یہ چیزوں کے ریٹ اٹھا دیں تاکہ ہر ایک نے خریدنی تو ہے. تو پاکستانی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے یہ پاکستان کے اندر ہمارے آئین کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے. اس اگر چیز کو دیکھا جائے آئین کے نظریے سے, قوانین کے نظریے سے, یہ ہمارے مسلم ملک ہونے کے ناطے, کیونکہ ہمارے پرچم کے 2 حصے ہیں, ایک مسلم ہے, دوسرے جو ہے وہ آل مذاہب ہے. تو ہم نے پہلے حصے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن دوسرے کو نہیں. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے آئین کے اندر یہ چیز رکھی ہے, پرچم کے اندر رکھی ہے, تو ہمارے جو یہ سیاستدان ہیں ان کو اس بات پر جو ہے اپنے ذہن کو آمادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو تسلیم کریں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے تسلیم کرنے کی. جب تک دیکھیں ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے اس بات کو لے کر کسی بھی کو بھی مذہب کے نام پر نہیں, یہ غلط بات ہے. آپ نے اسپیکر بندی پہ آپ نے تھوڑا ابھی ایک بات بولی تھی کہ یہاں پہ ہمارے جو سپیچ جو ہے نا اسپیکر پہ وہ بند کروا دی گئی ہے. مسجد میں اذان بڑی مشکل سے یہ لوگ برداشت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, جو ہماری مسجد کے قریب رہنے والے جو گھر ہیں وہ گھر سب سے بڑی وجہ ہے وہ جا کے پولیس اسٹیشن میں کمپلین کرواتے ہیں. ہم مسلم
ہم مسلم ایک اذان سننا گوارا نہیں کرتے کہ جی اس کا اسپیکر جو ہے لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، یہ جمعے کا خطبہ لاؤڈلی دیتا ہے، ہم لوگوں نے آپس میں بات کرنی ہوتی ہے، ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو پھر ہم مسلم نہیں جب بچے تو پھر ہم کسی دوسرے کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بات کرنا کہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہم خوشیاں مناتے ہیں تو پھر وہ مسلم ہی نہیں، تو پھر وہ تہوار تو مسلمانوں کے مناتے ہیں. پھر کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ مسلمانوں کے تہوار کے اندر لذت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مزہ ہی زیادہ کچھ اور رکھا ہوا ہے. تو خطبے میں بھی ہے. وہ نہیں حاصل کرنا چاہتے، وہ دل کا سکون دنیا کو سنتے ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی، بہت شکریہ آپ کا. ویورز یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.